نماز جمعہ کے دوران میں جب امام صاحب ہم تحیات میں بیٹھے تھے، میں نے ضرور تو پڑھ لیا، اب امام نے سلام پھیر دیا تو میں نے بھی پھیر دیا، دعا نہیں پڑی، کوئی بات نہیں، اب امام کے تابع ہیں۔ عمرے کے طواف کے دوران مقام ابراہیم کو ہاتھ نہ لگائیں، لگ گیا تو اللہ معاف کرے۔ کچھ لوگ کفن کے اوپر یا میت پر زمزم کا پانی چھڑکتے ہیں، یہ کوئی بدعت ہے، جن لوگوں کے پاس نہیں ہوتا وہ کیا کریں۔ میں مکے میں رہتا ہوں، بیوی والدہ ہمشیرہ کو شادی شدہ ہے بلوانا چاہتی تھی کہ وہ کٹھے آ جائیں۔ عمرے کے لیے الوداعی طواف نہیں ہوتا، مغرب کی اذان کے بعد 2 رکعت اگر واجب الطواف پڑھنے ہوں تو پڑھ سکتے ہیں۔ حنابلہ کے نزدیک یہ مستحب ہے، حنفی مسلک میں افضل ہے کہ مغرب کے بعد پڑھیں۔ اگر قربانی کے جانور میں ہم عقیقے کا حصہ بھی رکھ لیں ہو جائے گا، لیکن بہتر یہی ہے عقیقے کے 2 بکرے الگ ہوں۔ بھینس کی بھی ہو سکتی ہے، گائے کی بھی ہو سکتی ہے۔ میری شادی کو 10 سال ہو گئے، پہلے بتا چکا ہوں، وہی دعا کرو۔ ایک عورت نے مدینہ منورہ کے میقات سے احرام کی نیت کی، ایام حیض سے مکے میں آ گئی، 2 دن کے بعد خون رک گیا تو غسل کر کے عمرہ کر لی۔ اس کی عادت کتنے دن تھی؟ اگر عادت تھی 6 دن اور 2 دن کے بعد کر لیا، دم پڑ گئی۔ طواف کی نیت کی، ایک چکر لگایا، بخار ہو گیا، بیٹھ گئی، ٹھیک ہے، جب ٹھیک ہو جاؤ پھر طواف کرو۔ مسجد نبوی میں 40 نمازیں پڑھنا فضیلت ہے، بہت بڑا اجر ہے۔ بال کاٹنے سے پہلے ہاتھ دھو لیے صابن سے، 1-2 ریال خیرات کر دینا۔ دم کے پیسے نہ ہوں تو انتظار کرے، جب اللہ دے گا تو کرے گا۔ طواف کیا، صفا مروا نہیں دوڑا، احرام بھی کھول دیا، سب بھی منڈوا دیا، دم پڑ گئی۔ آب زمزم سے وضو ہو سکتا ہے، غسل بھی ہو سکتا ہے۔ پراسٹیٹ کی یہ بیماری ہے، اللہ شفا عطا فرمائے، دعا کے لیے کر سکتے ہیں۔ ایک کار 10 لاکھ ہے نقد میں، 5 مہینے میں 15 لاکھ جائز ہے۔ میں نے موٹر سائیکل 40 ہزار میں خریدا، 6 مہینے میں دار میں 60 میں بیچ دیا، ٹھیک ہے۔ زندہ کے لیے بھی عمرہ جائز ہے۔ مسجد نبی سے احرام باندھا تو ہمارے لیے مسجد قباء جانا ضروری ہے؟ کوئی ضروری نہیں۔ مدینے سے واپسی پر ہم نے مغرب عشاء اکٹھی پڑھ لی، اللہ قبول فرمائے۔ ہر بار عمرہ کرنے کے لیے دبا اب احرام دھونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ انشاءاللہ مسلمانوں کی کیفیت بھی بدلے گی، اب اگر چاہے نہ بھی بدلے تو عیسیٰ علیہ السلام کے وقت میں تو اسلام کا ہی غلبہ ہوگا۔ محمد نواز بیمار ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ محمد لطیف شاہ جو بھی بیمار ہیں اللہ شفا عطا فرمائے۔ کافی عرصے سے آنکھوں کی بینائی سے محروم ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ یہاں جنازہ کہاں رکھ کے پڑھتے ہیں؟ جب جنازے کا وقت آئے جا کے دیکھ لو کہاں رکھا ہے۔ ہمارے چند ساتھی پاکستان سے کام کے لیے آئے جیرانا، انہوں نے 1 ہفتے کے بعد عمرہ کیا، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ نماز کے بعد طواف کرتے ہیں، مغرب کے بعد آپ کا بیان سنتے ہیں، آپ کی مرضی ہے۔ ویسے دین سیکھنا جو ہے وہ زیادہ ضروری ہے، طواف تو نفلی عبادت ہے۔ میرے دادا مصری اللہ فوت ہو گئے، اللہ مغفرت فرمائے۔ اگر کوئی آدمی بغیر داڑھی کے ہو اور حضور کے روضے پہ سلام پڑھے، بہرحال بے ادبی ہے، لیکن دعا کرو اللہ اسی حاضری کی برکت سے اس کو داڑھی رکھنے کی توفیق دے دے۔ باقی اور ہمارے گناہ تھوڑے ہیں، صرف داڑھی پر آپ کی نظر ہے۔ ہمارے ملک میں دیوبندی اور بریلوی ایک دوسرے کا جنازہ نہیں پڑھتے، اللہ ہدایت دے۔ کہتے جی آپ کی جو حضرت احمد لدھیانوی صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، کیا بات چیت ہوئی؟ کس بات کا؟ یعنی کون سا؟ ہم نے کوئی رشتہ داری طے کرنی تھی؟ ہمارے بھائی ہیں، ہم روز ملتے ہیں۔ زاہد الراشدی نے لاہور میں شیعہ کی امامت کرائی، نماز تو زاہد الراشدی نے پڑھائی ہے نا، شیعہ نے پیچھے پڑھی ہے تو ان کی نہیں ہوگی۔ زاہد الراشدی کا کیا ہوا؟ اس کا تو کچھ نہیں بگڑا۔ یہ تو ان سے پوچھا نا کہ تم نے زاہد الراشدی کے پیچھے نماز کیوں پڑھی؟ رکن یمانی یمن کی طرف اشارہ ہے بس۔ اللہ کے بندے، بندہ بھائیوں کو ملتا ہے، دوستوں سے ملتا ہے، علماء سے ملتا ہے، اب اس سے ہماری کیا بات چیت ہوئی؟ اس سے آپ کا کیا تعلق ہے؟ کاشف خلیل ہیں، بارہ اللہ سب کی حاجات پوری فرمائے۔ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مواجہہ شریف میں کھڑے ہو کر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ پڑھے تو حضور سنتے ہیں۔ میری ماں زندہ ہے، وہم کی مریض ہے، سفر نہیں کرتی، تو ان کے لیے آپ عمرہ کریں، ان کے لیے آپ حج کریں۔ ہر چکر میں حجر اسود کا اشارہ جو سنت ہے۔ احرام کی حالت میں سگریٹ پینا ڈبل حرام ہے۔ اسلام میں شرعاً کتنی شادیاں کر سکتے ہیں؟ 4 کر سکتے ہیں۔ ابھی تو ہمارا اپنا ایک ساتھی مولوی ہے، اس نے کہا کہ 18 بھی کر سکتے ہیں۔ تو میں نے اسے پوچھا ٹیلی فون پہ، میں نے کہا شریف آدمی، انہوں نے کہا حضرت مانا یہ ہوتا ہے کہ شادی کرو دوسرے دن طلاق دے دو پھر اور کر لو، گھر میں تو بھی ایک ہی بیوی ہے نا، 4 نہیں ہوئی، یہ تو 2-3 دن کا حلالہ ہے۔ میں نے کہا کچھ شرم کرو، تم ایک بڑے باپ کے بیٹے ہو اور خود بھی بڑے عالم ہے وہ لڑکا، اس کے والد تو خیر بہت بڑے عالم تھے اور یہ خود بھی الحمدللہ کم عالم نہیں ہے، لیکن حلالے کے مسئلے پر وہ ڈھیلا ہے بیچارہ، اللہ ہدایت دے۔ بلکہ مجھے یاد ہے ایک دفعہ لاہور میں نے اس سے تو نہیں، ایک اور دوست ہے، اس کو میں نے کہا یار میں نے سنا ہے تم بڑا حلالہ شلالہ کرتے ہو،
عورتیں آتی ہیں تمہارے پاس، تم 2 دن 3 دن 4 دن کے لیے نکاح کر لیتے ہو، پھر طلاق دے دیتے ہو، یہ سارے حلالے تم نے خود کرنے ہیں، یہ ہمارے لیے بھی انتظام ہو سکتا ہے؟ میرا دوست ہے بہت بڑا عالم، مذاق کیا میں تقریر کر رہا تھا، وہ آگے میرے کان میں کہنے لگا جو حلالے کے لیے بناوٹ بلا رہی ہے تقریر ختم کرو۔ میں نے کہا شرم کرو بھائی، میں نے تمہارے ساتھ بھائی سمجھ کے مذاق کیا تھا، تو اس لیے دعا کرو اللہ ہدایت دے۔ اور میرا ایمان ہے جس دن پیر اور مولوی ٹھیک ہو گئے نا پوری دنیا ٹھیک ہو جائے۔ اسی لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ حل افسد الدین الا الملوک سوء احبار ورهبانها، اور میں دین کو خراب کرنے والی 3 طاقتیں ہیں، بادشاہ، صوفی اور مولوی، یہ ٹھیک ہو جائے سب۔ ایک بادشاہ ٹھیک ہو نا جی، مجال ہے کہ لوگ پھر غلطی کریں، عدل ہو جائے گا۔ اگر بادشاہی نماز نہ پڑھے پھر رعایا نے مٹی نماز پڑھنی ہے، بہت گناہگار